فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور یہ زکوٰۃ صدقات تم مساکین کو دے سکتے ہو، والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مقرر کیے گئے لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہو، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، اسلام قبول کرنے والے ہیں، یا پھر ایمان لے آئے ہیں، نئے ایمان لائے ہیں، ابھی نو مسلم جسے ہم کہتے ہیں، نیو مسلم، مؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر وفی الرقاب، اور گردنے چھڑانے میں، گردنے چھڑانے کیا چیز ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اس دور میں چونکہ غلام ہے ہی نہیں، یہ کانسیپٹ اس کو ایکسپلین زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا سے غلاموں کا سلسلہ ختم ہوا ہوا ہے۔ وفی الرقاب، گردنے چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، اور ایسے قرض دار لوگ جو قرض ادا کرنے کے بعد اس لائق نہ رہیں کہ وہ مالدار کہلائیں، تو قرض کے ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہوں یعنی مجاہدین، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر، سفر کا مسافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ ہم نے تم پر فرض کی ہے، فرض کر سکتی ہے۔ یہ ٹوٹل 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ان کے علاوہ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پچھلے دنوں جو میں نے بیان کیا تھا، بعض لوگ آ کے کہتے ہیں بیوہ ہے، وہ غریب ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، کیوں ہے؟ یہ چیزیں نہ گنا کریں، یہ چیزیں گنیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ یہ چیز پائی جاتی ہے تو زکوٰۃ آنکھیں بند کر کے دے دیں، اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر آپ کو تحقیق کیے بغیر زکوٰۃ نہیں